الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد. صدر ذی وقار، معزز جج صاحبان اور حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسے ایک قوم کی بدقسمتی نہیں تو کیا کہا جائے کہ جو پچھلے لگ بھگ 130 سالوں سے حصول تعلیم کے لیے ایک زبان پر متفق نہ ہو سکے. مسلم معاشرے میں گاہے بگاہے یہ آواز اٹھتی ہے یا اٹھائی جاتی ہے کہ مسلمانوں کی قومی زبان اردو ہی کو ذریعہ تعلیم بنا کر مسلم معاشرہ تعلیم میدان فتح کر سکتا ہے. خدا کا خوف کرنا چاہیے. کیسے عجیب عجیب مفروضات ہم لوگ گڑھ لیتے ہیں. ماہرین تعلیم جب یہ کہتے ہیں کہ قومی زبان میں تعلیم حاصل کرنے سے قومی ترقی کا حصول ممکن ہوتا ہے، وہاں تمہاری زبان کا لفظ استعمال ہوا ہے اور وہ بھی چند ابتدائی بنیادی سالوں کے لیے. اردو تو مسلم اکثریت کی قومی زبان نہیں رہ جا چکی ہے، اسے تمام مسلمانوں کی قومی زبان کہا جائے. جناب صدر، ہمارے ملک بھارت میں مسلم آبادی کا تناسب 15% ہے اور پوری مسلم آبادی ملک کے مختلف 28 صوبوں میں بکھری ہوئی ہے اور ہر خطے، صوبے اور علاقوں میں رہنے والے مسلمانوں کی زبان ایک دوسرے سے مختلف ہے. ہندوستان کے آئین کے مطابق کوئی زبان قومی نہیں ہے، کیونکہ آئین بنانے والوں نے سمجھداری سے محسوس کیا کہ تمام زبانیں اہم ہے. البتہ ہندی اور انگریزی ہندوستان کی سرکاری زبان تسلیم کی جا چکی ہے. معزز صاحبان، تہذیبوں کے زوال اور شکست و رفت پر غور و فکر کرنے والے امام غزالی، محی الدین ابن عربی، ابن خلدون، ٹائنبی، اسپنگلر، پال کینیڈی اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ جو زبان زندگی کا ساتھ نہ دے تو وہ زبان اور تہذیب خود مٹ جاتے ہیں. ہر دور میں علمی میراث اور اس میں نئے زاویوں کی تلاش ہی زندگی اور تہذیب کو برقرار رکھتے ہیں. آج انسانی تعمیر اور ترقی کا راز علم سے وابستہ ہے. زندگی کو تعمیر اور ترقی کے راستے پر ڈالنے کے لیے علمی ابلاغ ضروری ہے اور یہ زبان علم کا ابلاغ کرتی ہے. لیکن یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ آج تہذیب کے بعد سائنس اور ٹیکنالوجی کے ہاتھ میں ہے اور موجودہ دور میں سائنس اور ٹیکنالوجی سے لے کر علم و تحقیق کے سارے معرکے انگریزی زبان کے سر کیے ہیں. لہٰذا یہ زبان بین الاقوامی زبان کی حیثیت اختیار کر رہی ہے. ہر زمانے میں ترقی کا معیار تبدیلی اور تغیر میں بنا ہے. زمانہ آج ترقی کرتے کرتے اس مقام پر پہنچا ہے کہ جسے ہم کمپیوٹر ایج کے نام سے موسوم کرتے ہیں. دور حاضر میں زمانہ انٹرنیٹ کا استعمال پانی اور ہوا کی طرح کر رہا ہے اور انٹرنیٹ اور کمپیوٹر کی بنیادی زبان انگریزی ہے. پھر ہم کب تک اسے خوابوں اور خیالوں میں لیے ہوئے امیدوں کے محل تعمیر کرتے رہیں گے؟ آج کی موجودہ نسل کو اگر ہم انگریزی زبان سے نہ آشنا رکھتے ہیں تو سمجھ لیجیے کہ سب سے بڑا دھوکہ ہے اور آنے والی نسلوں کے لیے سب سے بڑا زوال کا سبب ہوگا. اس زمانے میں گھڑ سواری، تلوار بازی، تیر اندازی کا دور تھا تو ترقی کا معیار بھی انہیں علوم و فنون کو حاصل تھا. لیکن آج کی ضروریات اور لوازمات کچھ اور ہے. پھر ہم کب تک ان سے ناآشنا رہیں گے اور کب تک اپنی قومی روایات کے نام پر اپنی نسلوں کو تیز رفتار زمانے میں سست رفتار بناتے رہیں گے؟ بس آخری وضاحت کے ساتھ اپنے معروضات کو ختم کروں گا کہ میں اردو زبان کا مخالف نہیں ہوں، بلکہ میں اس کا قائل ہوں کہ اردو زبان بحیثیت زبان و تہذیبی میراث و ثقافت کے طور پر ہمارے بچوں کو ضرور پڑھائی جائے، لیکن علوم، سائنس اور ٹیکنالوجی کو انگریزی زبان میں پڑھائی جائے تاکہ ہمارے بچے اپنی تہذیبی دائرے میں رہتے ہوئے سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ملک و قوم کا نام روشن کرے. جب اعلیٰ حقائق کے پیش نظر بننا موضوع کی مخالفت میں کس حد تک صحیح ہے یہ فیصلہ تو معزز جج صاحبان کا تو تاہم میں پرمانہ کہنا چاہوں گا کہ اردو ذریعہ تعلیم سے دوری مسلم معاشرے کے لیے نقصان دہ نہیں ہے. تین چند کلمات اور اس شعر کے ساتھ آپ سے ودا لیتا ہوں. رسمیں پرانی چھوڑ دے، نئے خوابوں کی بات کر. رسمیں پرانی چھوڑ دے، نئے خوابوں کی بات کر. پرانی دنیا کو بھول جا، نئے زمانے کی بات کر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.